أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے تذکرے میں کہ جنت کے کئی درجات ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا بھی وعدہ ہے کن لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے جان مال کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو، کہ جو شخص اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا اور اسلام کو دین مان کر اللہ سے راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان کر راضی ہو گیا، یعنی اس کا دل مطمئن ہو گیا ان باتوں پر کہ اللہ رب ہے اور اسلام دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بتائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی، پھر فرمایا کہ ہمیں جو ہے سب کو نہ بتاؤں، یہ خوشخبری ہے سب کو نہ سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک اور بات بھی ہے کہ جنت کے جو ہے 100 درجے ہیں اور ہر درجہ دوسرے درجے کے مقابلے میں ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے برابر کا ہے، اور یہ درجے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کی قربانیاں دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو اسی کی طرف جو ہے یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں، یعنی وہ مومن جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اطمینان سے، اور جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں، دونوں کی جو ہے دونوں کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا، دونوں کا مقام اللہ کے پاس جو ہے وہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ بہت بڑے درجوں پر پہنچیں گے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بڑی جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں انعامات کا وعدہ ہے۔ پھر اسی حدیث میں آخر میں فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس جنت کے اعلیٰ سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلم یعنی کفر کیا، شرک کیا، سب سے بڑا ظلم یہی ہے، اور انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کی جان لینے کے لیے، ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، قالوا فیما کنتم، یعنی پھر وہ ان کو آخرت کی طرف لے کر منتقل ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم لوگ کہاں تھے، کن لوگوں کے ساتھ تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو جو ہے مجبور تھے، بے بس تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کی زمین جو ہے اتنی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے، تم اس علاقے میں کیوں رہے جہاں پر رہ کر تم اپنی دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، تم اللہ کی جو ہے اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتے، اس علاقے میں تم کیوں رہے؟ وہ کہیں گے ہم تو بے بس تھے، ہم تو مجبور تھے، حالانکہ وہ مجبور نہیں تھے، وہ صرف اس لیے رہے کہ ان کے دنیاوی مفادات جو ہیں وہ دین کے مفادات سے زیادہ اہم تھے، وہ دنیا کے فائدے کو دین کے فائدے پر ترجیح دیتے تھے، وہ دنیا کے نقصان کو یعنی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دین کا نقصان ہو تو سب برداشت ہے، دین کا نقصان ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، اللہ کی شریعت کو جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہو، اس سے ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے صرف اپنی دنیا کے نقصان، اپنی دنیاوی مفادات کو ترجیح دے کر
وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے جہاں پر رہتے ہوئے وہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے. یعنی مراد جو ہے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی کی سرزمین یا پھر وہ علاقے جہاں پر رہ کر جو ہے وہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر پاتے، پھر بھی وہ اپنے دنیا کے لیے جو ہے اپنی دنیاوی مفادات کے لیے ان سب کو چھوڑ کر یعنی دنیا کو ترجیح دے کر وہیں پر رہتے تھے. پھر اس کے بعد جب وہ آخرت میں منتقل ہوں گے تو ان کا یہ حال ہوگا. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم لوگ وہاں کیوں رہے؟ کہیں گے ہم لوگ بے بس تھے. کہا نہیں، تم یعنی اگر چاہتے تو جو ہے ہجرت کر کے مدینے جا سکتے تھے یا پھر ان علاقوں کی طرف جا سکتے تھے جہاں پر رہ کر تم اللہ کے دین پر عمل کر سکتے تھے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ہاں البتہ وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں، وہ لوگ ان سے الگ ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے. کچھ مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں اور کچھ بچے بھی تھے، یا پھر ہوں گے. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو لوگ بالکل بے بس تھے، ان کے پاس کوئی جو ہے وہ اپنی دین کی حفاظت کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، اتنے مجبور تھے. وہ اس وجہ سے نہیں رکے تھے اپنے علاقے میں کہ ان کے دنیاوی مفادات ان سے وابستہ تھے یا پھر ان کے اغراض تھے، نہیں، وہ بالکل بے بس تھے. ایسے کچھ لوگ اس زمانے میں بھی تھے اور آگے بھی جو ہے اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جو بالکل بے بس ہوں، جو یعنی اپنا علاقہ چھوڑ کر جو ہے کہیں جانے کے لیے ان کے لیے کوئی سہارا نہ ہو. تو ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ان کا معاملہ جو ہے ان کے طرح نہیں ہوا جن کے بارے میں اوپر تذکرہ ہوا. لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، نہ ان کے پاس کوئی ترکیب تھی یا اور نہ ہی ان کے لیے کہیں جانے کا کوئی راستہ تھا. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی طرف سے امید ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے بڑی یعنی اس بات کی جو ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین کو یعنی جو لوگ اللہ کے دین پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ ناکام ہوں گے، ان کے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اور پھر بعد میں وہ پچھتائیں گے، لیکن ان کا پچھتانا کوئی ان کے لیے کام نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ سے صحیح جواب